بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام على هذه القناة. ناظرین کرام، آج میں پھر آپ کے سامنے نحو سے سبق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج پھر اسی کتاب سے فی التطبیق النحوی والصرفی سے سبق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے 2 ویڈیو آ چکے ہیں، آپ پلے لسٹ میں جا کر کے دونوں ویڈیو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں اور دیکھنا چاہیے بھی۔ پلے لسٹ اسی نام سے ہے فی التطبیق النحوی والصرفی۔ چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ یہاں 8 مثالیں ہیں، اس سے پہلے 3 مثالیں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ پیش کی جا چکی ہیں۔ آئیے بقیہ مثالوں پر نظر ڈالتے ہیں، اس کی تفصیل اور تشریح سمجھتے ہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم پڑے۔ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کی حمد و ثنا تسبیح بیان کرتی ہے جو آسمانوں اور جو زمین میں ہے۔ مَا أَدْرَاكَ أَنَّ عَلِيًّا قَادِمٌ، تمہیں کیا پتہ کہ علی آنے والا ہے۔ مَا أَكَلْتَ الْيَوْمَ، آج تم نے کیا کھایا۔ مَا أَجْمَلَ السَّمَاء، آسمان کتنا خوبصورت ہے۔ فَأَنْتَ تَرَى أَنَّ الْكَلِمَةَ الْمُشْتَرَكَةَ فِي هَذِهِ الْجُمَلِ هِيَ مَا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان جملوں میں کامن لفظ، کامن ورڈ، مشترک کلمہ، مشترک لفظ وہ ما ہے۔ فَبِمَا میں ما، يُسَبِّحُ لِلَّهِ ما، ما أدراك میں ما، ما أكلت اليوم میں ما، ما أجمل السماء میں ما۔ ولكن نوعها في بعض الجمل يختلف عنه في الجمل الأخرى، لیکن اس ما کی قسم بعض جملوں میں مختلف ہے دوسرے جملوں سے۔ لیکن اس ما کی قسم ولكن نوعها أي نوع ما في بعض الجمل يختلف عنه، بعض جملوں میں اس سے مختلف ہے دوسرے جملوں میں۔ آئیے مزید تفصیل دیکھتے ہیں۔ وَهِيَ فِي الْجُمْلَةِ الرَّابِعَةِ، چوتھے جملے میں جو فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ میں جو ما ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وَهِيَ فِي الْجُمْلَةِ الرَّابِعَةِ، چوتھے جملے میں حرف زائد، یہ جو ما ہے وہ حرف زائد ہے، بین حرف الجر والمجرور، حرف جر با اور مجرور ما کے درمیان، حرف جر با اور رحمت مجرور کے درمیان یہ جو ما ہے وہ حرف زائد ہے۔ وہی فی الجملۃ الرابعہ، چوتھے جملے میں حرف زائد، حرف زائد ہے۔ کیا حرف زائد ہے؟ ما حرف زائد ہے۔ وہی ای ما، بین حرف الجر، حرف جر با اور والمجروری اور مجرور رحمت کے درمیان۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ میں جو ما ہے وہ حرف زائد ہے۔ 5ویں مثال دیکھتے ہیں۔ وَهِيَ فِي الْجُمْلَةِ الْخَامِسَةِ اسم موصول مبني على السكون في محل رفع لأنه فاعل للفعل يسبح، یہ جو 5واں جملہ ہے يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، یہ جو ما ہے، ما اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں 5ویں جملے میں اسم موصول ہے، یہ جو ما ہے وہ اسم موصول ہے، مبنی علی السکون، مبنی بر سکون ہے، مبنی ہے سکون کے ساتھ، یہ ہمیشہ ما ہی رہے گا، فی محل رفع، یہاں پر رفع کی حالت میں ہے، رفع کی جگہ میں ہے، رفع کے مقام اور مکان میں ہے۔ کیوں؟ لأنه فاعل للفعل، اس لیے کہ یہ جو ما ہے وہ فعل یسبح کا فاعل ہے۔ فاعل للفعل یسبح، فعل یسبح کا فاعل ہے ما، اس لیے فاعل مرفوع ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر ما رفع کی حالت میں ہے۔
یسبح للہ ما فی السماء، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ کون حمد و ثنا بیان کرتے ہیں؟ ما فی السماوات، جو آسمان میں اور زمین میں۔ تو تسبیح بیان کرنے والا ما ہے، یہ اس میں موصول ہے اور یہ فاعل ہے۔ آئیے چھٹی مثال دیکھتے ہیں۔ وَهِيَ فِي الْجُمْلَةِ السَّادِسَةِ اسم استفہام مبنی علی السکون فی محل رفع۔ یہ جو ما ہے یعنی ما ادراک ان علیًا قادم، یہ جو ما ہے چھٹے جملے میں یہ اسم استفہام ہے، مبنی علی السکون ہے، فی محل رفع، رفع کی حالت میں ہے۔ یہاں پر اوپر بھی رفع کی حالت میں تھا لیکن فاعل ہونے کی وجہ سے، یہاں پر بھی رفع کی حالت میں ہے لیکن مبتدا ہونے کی وجہ سے۔ مبتدا وہی فی محل رفع مبتدا، رفع کی حالت میں ہے، رفع کی جگہ میں ہے، مکان میں ہے، مکان میں ہے، مقام میں ہے، مبتدا ہے۔ ولا بد ان یکون له خبر، اور ضروری ہے کہ اس کا کوئی خبر ہو، یعنی مبتدا ہے تو اس کا خبر بھی ہونا چاہیے۔ والخبر هو الجملۃ الفعلیۃ بعدہ، اور خبر جو ہے وہ اس کے بعد آنے والا جملہ فعلیہ ہے۔ تو یہاں پر جو ما ہے وہ ما مبتدا ہے اور خبر اس کے بعد آنے والا جملہ ہے۔ ما ادراک، تمہیں کیا پتہ، تمہیں کیا خبر، تمہیں کیا معلوم کہ علی آنے والا ہے۔ ادرا یدری ادراکن کے معنی آتے ہیں جنانا، خبر دینا، ای اخبرہ۔ ادرا فلانا الامر بالامر ای اخبرہ به اعلمہ۔ آئیے ساتویں مثال دیکھتے ہیں۔ وہی فی الجملۃ السابعۃ اسم استفہام وهي في الجملة السابعة اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به للفعل بعده۔ یہ جو ساتویں مثال ہے، اس مثال میں اسم استفہام ہے ما، مبنی علی السکون فی محل نصب، نصب کی جگہ میں ہے، نصب کی حالت میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مفعول بھی ہے للفعل بعد، اس کے بعد آنے والے فعل کا۔ میں اکلت الیوم، تم نے آج کیا کھایا۔ تو اکلت، تم نے کیا کھایا جو ہے اکلت فعل فاعل، اور ما جو ہے یہ مفعول بھی ہے۔ تو یہ اس میں استفہام ہے۔ اس اوپر والے میں بھی ما استفہام تھا اور اس والے میں بھی ما استفہام ہے۔ آٹھویں مثال دیکھتے ہیں۔ وہی فی الجملۃ الثامنہ، اور آٹھویں مثال میں اسم تعجب مبنی علی السکون فی محل رفع۔ یہ جو آٹھویں مثال میں جو ما ہے، ما اجمل السماء میں جو ما ہے، یہ اس میں تعجب ہے، مبنی علی السکون ہے، فی محل رفع، رفع کی جگہ میں ہے اور مبتدا ہے۔ والجملۃ الفعلیۃ بعدہ ہی خبرہ، اور اس کے بعد آنے والا جملہ جو ہے وہ اس کا خبر ہے، یعنی اجمل السماء، یہ ما مبتدا جو ہے اس کی خبر ہے۔ یہ 8 مثالیں ہیں۔ 8 مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ جو ما ہے وہ ما کی مختلف نوعیت ہے، ما کی مختلف قسمیں ہیں، اور اسی ما کے بدلنے کی وجہ سے جملے کی جو نوعیت ہے وہ بدل گئی، اور یہی جو ہے مدار الدراسہ النحویہ ہے، نوع الجملۃ التي هي مدار الدراسہ النحویہ، فضلا عن نوع الکلمۃ يعینک علی معرفۃ نوع الجملہ۔ جو کلمے کی جو قسم ہے، جو ما ہے، بدل رہا ہے ہر ایک میں طرح طرح کا ما ہے، اور یہی ما جو ہے آپ کو بتاتی ہے، آپ کو خبر دیتی ہے جملے کی قسم کا، کہ کون سا جملہ کس قسم کا ہے، کس طرح کا ہے، اور یہی جو ہے نحوی مطالعے کا مدار ہے، مرکز ہے اور محور ہے۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں چینل کو، اور ویڈیو کو لائک کریں، اپنے حلقوں میں شیئر کریں تاکہ خلق کثیر استفادہ کریں۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، کوئی چوک ہوئی ہو دوران ترجمہ تشریح تو اس کی توجہ دلا سکتے ہیں، کیونکہ فرمان الہی ہے وہ فوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے سے زیادہ جاننے والا ہے۔ مع السلامہ۔